الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ العلق شیفہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے پہلی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 96 نمبر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع، 19 آیات مبارکہ، 92 کلمات اور 280 حروف ہیں۔ اکثر مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن بعض میں قدر اختلاف ہے کہ آیات مبارکہ سب سے پہلے اسی کی نازل ہوئی ہیں، لیکن پوری سورہ مبارکہ یہ نازل پہلے نہیں ہوئی۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں۔ البتہ اس کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ وہ ہیں کہ جو رب کائنات جل وعلا نے سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل فرمائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزول وحی سے قبل خلوت نشین ہو گئے تھے۔ حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ حضور میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی چوٹی کے قریب غار، جس کو غار حرا کا نام دیا جاتا ہے، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدا الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارہا کھانا لے کر پہاڑ کی چوٹی پر میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہو جاتی کئی مرتبہ، اور بعض مرتبہ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے تشریف لاتے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء وہ ساتھ لے کر پھر پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جاتے۔ حضور سید کون و مکان علیہ السلام اسی طرح ایک عرصہ تک آپ پہاڑ پر تشریف لے جاتے رہے، اور پھر رب کائنات جل وعلا نے بذریعہ جبریل امین ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا تھا۔ مطالعہ کرتے ہوئے بعض چیزیں انسان کو تھوڑا سا حیران کر دیتی ہیں۔ معلوم تو یوں ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہاڑوں پر کوئی خاص رحمت کا نزول فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر خاص کرم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیات مبارکہ جو نازل ہوئی تو ابھی غار حرا میں پہاڑ کی چوٹی پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات نے تورات عطا فرمائی، تو طور پر بلا کر میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم مدینہ طیبہ کی جانب تشریف لے جانے لگے تو غار ثور میں 3 راتیں تک پہاڑ کی چوٹی پر جا کے ٹھہرے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا گیا، تو جبل رحمت وہ بھی پہاڑ پر ہی جو میدان عرفات میں ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی جو ٹھہری تھی جودی پہاڑ پر، تو وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہی ٹھہری تھی، زمین پر بھی ٹھہر سکتی تھی، کسی جگہ بھی ٹھہر سکتی تھی۔ رب ذوالجلال بخوبی واقف ہے کہ وہ پہاڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل اللہ کو کیا محبت ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ جل پہاڑوں پر اپنی رحمت اور اپنی عنایت بے پایہ کے ساتھ نوازا۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم پر یہ ابتدائی آیات مبارکہ جب نازل ہوئیں تو میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدایۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے۔ میرے کریم آقا کے جسم انور پر کپ کپی طاری تھی، لرزہ بر اندام تھے۔ فرمانے کے زملونی زملونی، مجھے چادر کمبل اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ سیدہ خدایۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو کپڑا اڑا دیا، آپ مبارک چارپائی پہ لیٹ گئے۔ حضور سید کون و مکان کو محسوس ہو رہا تھا جس طرح عام حالت میں کوئی یہ کہے کہ کسی کو بخار ہو گیا ہے، ایسی کیفیت تھی۔ تو سیدہ خدیجہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے نہایت ہی جانثار اور وفا شاعر رفیقہ حیات ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے میرے کریم آقا سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا محسوس فرمایا، خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے وہ سارا واقعہ ارشاد فرما دیا کہ جس طرح جبریل آئے تھے، جو انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ آگے سنیں گے۔ جبریل کے آنے کا اور بارگاہ رسالت مآب میں ان آیات مبارکہ کے پیش کرنے کا وہ سارے کا سارا منظر رسول رحمت نے حضرت خدیجہ کو بتا دیا۔ فرمانے کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے میری جان کی فکر ہو۔
حضرت سیدہ خدیجہ نے جواب نے عرض کیا، نہیں ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ بہت ہی بھلائی کا سلوک فرماتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور جب میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے وہ سارا واقعہ بیان فرمایا پہلی نزول وحی کا، تو حضرت خدیجہ کہنے لگی، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ آپ کے پاس فرشتہ تشریف لایا ہے، فرشتے نے حاضری دی ہے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس گئیں۔ یہ اس وقت ضعیف العمر ہو چکے تھے، کافی ساری ان کی عمر ہو چکی تھی اور نابینا ہو گئے تھے۔ یہ پہلے مشرکی تھے، پھر انہوں نے دین مسیحی اختیار کر لیا تھا اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ جب میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمۃ عالم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری بات بتائی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی عزت والا فرشتہ ہے جو قبل ازیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آپ یقیناً اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی ہیں۔ اور کہنے لگے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی، میں دل و جان سے آپ کی خدمت کرتا اور آپ کے قدموں پر میں نچھاور ہو جاتا۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرمانے لگے، کیا میری قوم مجھ کو شہر مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ نہایت ہی نازیبہ سلوک کیا، اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ جب واپس آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی میرے نبی پر ایمان لا چکی تھیں۔ اب میرے کریم آقا کے گھر کے افراد کتنے تھے؟ اس وقت میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کی سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 شہزادیاں میرے آقا کی، کل 4 شہزادیاں، بڑی شہزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 شہزادیاں نبی زادیاں۔ میرے کریم آقا کے 2 شہزادے نبی زادے وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وجہ سے میرے آقا کی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسرے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ جن کے القاب طیب و طاہر تھے، یہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اب میرے کریم آقا کے گھر کے جو افراد ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، میرے کریم آقا کی 4 شہزادیاں ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ رسول رحمت نے حضرت ابو طالب سے ان کو لے لیا تھا اور ان کی پرورش میرے نبی فرما رہے تھے، اور ایک غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدہ خدیجہ کے غلام تھے، ورقہ بن نوفل نے ہی ان کو سیدہ خدیجہ کے لیے خریدا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کے وقت بارگاہ رسالت مآب میں ان کو پیش کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، لیکن انہوں نے آزاد ہو کر کہیں جانے کو پسند نہ کیا، میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں ہی رہتے رہے۔ یہ گھر کے سارے افراد ایمان لے آئے۔ اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ایمان کون لایا، تو جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے کیا ثابت ہوا؟ سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا؟ حضرت خدیجہ۔ سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا؟ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میرے گھر کے سارے افراد ایمان، میرے نبی کے گھر کے سارے افراد ایمان لے آئے، اور جن میں میرے کریم آقا کی شہزادیاں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو تھوڑا سا قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حسن اتفاق ہے کہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی رحلت مبارکہ کا مہینہ۔ یہ آج کی بات ہے، پیر کے دن کا ذکر ہے یہ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے۔ ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا نام ان کے والد نے ابو قحافہ عثمان بن عامر ان کے باپ کا نام ہے، بنو تمیم ان کے خاندان کا نام ہے۔
عبد الکعبہ ان کا نام ان کے باپ نے رکھا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم کے یہ قریبی دوست تھے، اور ان کے قریبی دوست ہونے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی ان کو سچائی کی دولت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی ان کو برائیوں سے نفرت عطا فرمائی تھی، اور بتوں سے یہ شدید نفرت کرتے تھے۔ بلکہ ان کے ابا ابو قحافہ عثمان بن عامر جب ان کی عمر صرف 4 برس کی تھی، ان کو ساتھ لے کر بت خانہ میں گئے یا کعبۃ اللہ میں آئے، ایک بت کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے، بیٹے یہ تیرا رب ہے، تو نے اس کو سجدہ کرنا ہے، تو نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ گویا باپ 4 سالہ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ جس طرح آج ہم اپنے بچے کو نماز سکھائیں، کلمہ طیبہ سکھائیں، باپ اپنے بچے کو بت کی تعظیم، بت کی عبادت، بت کی تکریم کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ ابو بکر صدیق کو کہا، بیٹے یہ تیرا رب ہے، اس سے تو نے ہر شے مانگنی ہے، اس کو تو نے سجدہ کرنا ہے، یہ تیرا معبود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ بت بھلا کیا دیتا؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمانے لگے مجھے ایک جوڑا لباس کا دے دے۔ بت چپ رہا، وہ بت کیا دیتا؟ باپ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ خیال کر رہا تھا کہ چونکہ میں نے اسے کہا ہے کہ بت سے سب کچھ تو نے مانگنا ہے، اس لیے یہ بچہ ہے نا، اس سے ابھی سے مانگنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نیچے جھکے، ایک پتھر اٹھایا، فرمانے لگے میں تجھے مارنے لگا ہوں، بچ کے دکھا۔ یہ کہہ کہ زور سے پتھر دے مارا، بت کو پتھر دے مارا۔ آپ کے باپ نے زناٹے دار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کیا اور کھینچ کر اپنے گھر لے گئے۔ ان کی والدہ کو جا کے کہنے لگے، یہ تو بڑا گستاخ بچہ ہے۔ ان کی ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو سب کچھ بتا دیا کہ اس نے ایسے ایسے کر کے میرے رب کو، بت کو اس سے پتھر دے مارا۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی، اسے کچھ نہ کہو، اسے رہنے دو، اللہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں وہ کچھ جانا ہے جو تم نہیں جانتے، اس کو اس کی حالت پر ہی رہنے دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو رب کائنات نے طبعاً شراب سے بھی متنفر فرما دیا تھا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، شراب سے میری نفرت کا سبب کیا تھا؟ میرا بچپنا تھا، میں ایک طرف جا رہا تھا، اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نشہ میں مدہوش تھا اور اس کے قریب ہی گندگی پاخانہ پڑا تھا۔ وہ پاخانے کو اٹھاتا اور منہ تک لے جاتا، پھر پھینک دیتا، پھر اٹھاتا، پھر منہ تک لے جاتا، نہ کھاتا، پھر پھینک دیتا۔ 2-3-4 مرتبہ ایسے ہوا، مجھے اس سے بڑی نفرت ہوئی۔ میں نے قریب ہی کھڑے بچوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ مجھے بتایا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے، شراب کے نشے میں دھت یہ بے خبر ہے اور پاخانہ کھانا چاہتا ہے، لیکن اس کی نفرت کی وجہ سے پھر پھینک دیتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کچھ دن سے مجھ کو شراب کی ایسی نفرت ہوئی کہ میں نے پھر کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی چونکہ تو یہ وطاہد تھے، یہ صدیق ہیں، وہ صادق و امین تھے، اس لیے ان کا آپس میں یارانہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر چونکہ طبعاً بت پرستی سے متنفر تھے اور کسی ایسے دین کے متلاشی تھے کہ جو دین ان کو صراط مستقیم کی طرف لے جائے۔ ایک دن کا ذکر ہے، صبح کے وقت ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اپنے جگری یار، اپنے بہت ہی قریبی دوست میرے کریم آقا کے بارے میں صادق و امین سے مشورہ کرتا ہوں کہ ہمیں کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ طویل عرصہ قبل، تقریباً 20 سال قبل کی بات ہے، ابھی میرے کریم آقا رسول اللہ کی عمر مبارکہ 20 برس کی تھی اور ابو بکر صدیق کی عمر تقریباً 17.5 برس کی تھی۔ صدیق اکبر یمن کی جانب تشریف لے گئے، ابن عساکر نے یہی تحریر کیا ہے، اور بعض مورخین نقل کیا کہ ملک شام کی جانب گئے تھے۔ جب اس علاقہ میں تشریف لے گئے، یہ تجارت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہو گیا، اس کا ہر ٹکڑا مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کے سارے ٹکڑے ان گھروں سے پھر برآمد ہوئے، آسمان کی جانب بڑھے اور سارے مل کر ایک چاند بن گیا۔ ایک چاند بن کر وہ چاند ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے اس چاند کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اپنا یہ دامن سمیٹ لیا، اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ ابن عساکر نقل کیا بحیرہ راہب
اور دوسری روایت کے مطابق ایک ایسے کاہن کے پاس گئے تھے جس کی عمر 300 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے سامنے جا کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس شخص نے، اس راہب نے، بحیرہ راہب تھا یا جو بھی، اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ بتایا میرا نام عبد القعبہ ہے۔ کس علاقہ کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے تہامہ کا باشندہ ہو۔ تہامہ کے کس شہر سے؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تمہارا خاندان کون سا ہے؟ قریش۔ قریش کی کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ کہنے لگے بنو تمیم کے ساتھ تعلق ہے۔ نام عبد القعبہ۔ کہنے لگے سر سے لے کے پاؤں دیکھا۔ کاہن نے کہا میں تیرے خواب کی تعبیر تب بتا سکتا ہوں جب تو اپنا پیٹ ننگا کر کے مجھے دکھائے گا۔ ابو بکر کہنے لگے میں اپنا پیٹ ننگا کیوں کروں؟ کہنے لگا پھر میں تجھے تو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، کیونکہ تیرے خواب کی تعبیر کا تیرے پیٹ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے پیٹ ننگا کر دیا۔ آپ کے تل پر ایک تل جیسا ایک نشان تھا پیٹ پر، اس سے دیکھا، کہنے لگا کپڑا صحیح کر لو۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تمہاری وادی تہامہ میں ایک نبی پیدا ہوگا اور تو اس کا وزیر بنے گا، اس پر تو ایمان لے کے آئے گا، یعنی اس کا تو معاون بنے گا۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے وزن اٹھانے والا، معاون بنے گا تو اس پر ایمان لے کے آئے گا۔ یہ واقعہ 20 سال قبل ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ بالکل بھول چکا تھا، ان کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ آج ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ ہو کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مشورہ کروں کہ مجھے کس دین کو اپنانا چاہیے۔ 2 دین اس وقت آسمانی دین تھے، ایک یہودیت کا اور ایک نصرانیت کا، عیسائیت کا۔ ابو بکر صدیق اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ ادھر میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کے گھر کے افراد ایمان لا چکے تھے۔ حضور نے خیال فرمایا کہ اب میں اپنے اس نبی ہونے کا اعلان کروں تو اپنے کسی خاص دوست کے ساتھ مشورہ کروں کہ مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے کریم آقا اپنے کاشان مقدس سے نکلے کہ ابو بکر میرا یار ہے، میں ابو بکر سے پوچھتا ہوں کہ کس انداز سے لوگوں کے سامنے میں اعلان نبوت کروں۔ اور ابو بکر کس لیے نکلے تھے؟ کہ میں دین حق کی تلاش میں نکلا ہوں، دیکھوں دین حق کیا ہے۔ دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ میں نے پڑھا میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی تو ابو بکر صدیق کرنے لگے میں آپ کی خدمت میں ایک مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے نبی فرمانے لگے میں بھی ایک مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے پھر بتائیے۔ میرے نبی فرمانے لگے تم بتاؤ کس مقصد کے لیے تم آئے ہو۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ پہل ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے، آپ ہی بتائیں۔ میرے کریم آقا نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں ابو بکر کو بتایا۔ صدیق اکبر نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس اعتبار سے گھر کے افراد کے باہر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، لیکن حقیقتاً ابو بکر صدیق سے پہلے گھر کے افراد ایمان لا چکے تھے۔ جو سیدنا امام اعظم بنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری تطبیق فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں، اور بچوں میں حضرت علی کی عمر تقریباً 8 برس کی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور مردوں میں یعنی جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا رسول اللہ کا کلمہ طیبہ اسی وقت پڑھ لیا۔ پھر کہنے لگے میرے کریم آقا رسول اللہ نے جب فرمایا نا کہ ایسے ایسے کر کے، صدیق اکبر نے بتا دیا میں اس نیت کے ساتھ نکلا تھا، بحمداللہ وہ چیز مجھے مل گئی۔ تو میرے نبی سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ میں نے تسلیم کر لیا۔ ارشاد فرمائیے کیونکہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بحیثیت نبی پیش کرنا ہے تو معجزے کی ضرورت ہے، کیا اللہ نے آپ کو کوئی معجزہ بھی دیا ہے؟ تو میرے کریم مسکرا کے فرمائیں گے اے ابو بکر وہ یمن میں جو تم نے خواب دیکھا تھا وہ میرا معجزہ ہی تو تھا، اور خواب کب دیکھا تھا؟ 20 سال پہلے۔ میرے نبی نے آج ان کو خبر دے دی وہ میرا معجزہ ہی تو تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قلب انور پر میرے کریم آقا کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ یہ وہ افراد ذی وقار تھے جو ابتدا میں ایمان لے کے آئے۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان میر کی جو پہلی وحی عطا فرمائی وہ یہ تھی، ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اقرأ پڑھیے، بِاسْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے اسم، بسم ربی کا، بے اسم کی بجائے بسم ربی کا، کیونکہ الف کے نیچے جو زیر ہے نا یہ الف گر جائے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے اسم گرامی کے ساتھ، الذی وہ رب کائنات، خلق کہ جس نے تخلیق فرمایا، گویا ہر شے کو وہ خالق ہے۔ خلق ماضی معروف کا صیغہ ہے، لیکن اس جگہ بمانی فاعل ہوگا کہ جو تمام کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے وہ اللہ رب العزت جل وعلا، اس قسم گرامی کے ساتھ پڑھیے۔ میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم سم، جس طرح کہ میں قبل ازیں عرض کر چکا ہوں کہ تنہائی پسند ہو گئے تھے، غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں رب کائنات کی عبادت میں مشغول و مصروف رہا کرتے تھے۔ اس غار میں جبریل امی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ عرض کیا، اقرأ پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا نا لیس بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے میرے کریم آقا کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بھینچا، زور سے دبایا اور پھر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ میرے نبی نے پھر بھی نہیں پڑھا، پھر انہوں نے سینے سے گایا، ایک روایت میں 3 مرتبہ ایسے ہوا، تو پھر انہوں نے یہ آیہ برکہ پوری تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے کریم آقا نے بغیر کسی تردد کے یعنی پوری کی پوری یہ آیہ برکہ کی تلاوت فرما دی۔ مقام غور ہے کہ سب سے پہلے جو وحی کا لفظ رب کائنات نے میرے نبی پہ نازل فرمایا وہ کیا ہے؟ اقرأ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فضیلت علم کا پتہ چلتا ہے۔ نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ حج کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد۔ کیا حکم دیا؟ پڑھیے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم کی تعظیم و توقیر کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ سب سے پہلی وحی بھی یہی نازل کی، اقرأ پڑھیے، اور اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ بسم ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف، فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا کی وہ صفت عالی کہ جس سے کائنات کو تخلیق فرمایا، غور و فکر کرو، یعنی صرف پڑھو نہیں بلکہ غور و فکر کرو۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اس کا سبب بھی علم ہی کو قرار دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، اور فرشتے لاجواب ہو گئے، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو رب کائنات نے آدم سے پوچھا، یا اے آدم تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اب آدم کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، کیونکہ آدم علیہ السلام کو علم کے اعتبار سے فرشتوں پر فوقیت عطا فرما دی گئی تھی۔ تو گویا علم بہت ہی عرف اور اعلیٰ شے ہے۔ آپ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ سن چکے ہیں کہ آپ جو علم نافع حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، علم نافع ہی مفید ہے، غیر نافع تو وبال ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ شیطان کے پاس علم ہے مگر وہ علم کون سا ہے؟ غیر نافع۔ کون سا علم ہے؟ غیر نافع۔ غیر نافع کسے کہتے ہیں؟ جو نفع نہیں دیتا۔ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جو نفع دیتا ہے۔ شیطان کے علم نے شیطان کو نفع نہیں دیا، اس کو برباد کر دیا۔ شیطان کے علم نے شیطان کو نفع نہیں دیا، برباد کر دیا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس موضوع پر بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے حوالہ سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، تو یہ کہتا ہے، جس طرح جہلا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ بغیر علم کے ولی اللہ ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا، وہ پیر ایسے ہوتے ہیں نا، ان سے مسئلہ کو مرید پوچھ لینا، پیر جی مسئلہ بتا دو، تو پیر جھٹ کہتا ہے، اوے میں کوئی مولوی ہوں، مسئلہ مولوی سے پوچھ، یعنی پیر جاہل ہوتے ہیں، مسئلہ مولوی سے پوچھ۔ حضرت سیدنا
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی حجویری فرماتے ہیں، سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، اے تو کیا کہتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بغیر علم کے تو ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا بغیر علم کے۔ پھر بطور دلیل ذکر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ علم ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ محمد رسول اللہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ علم ہے نا، تو اگر تو کسی سے پوچھ کہ بتا اللہ ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پوچھ کتنے ہیں، وہ کہے جی معلوم نہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے۔ تو پوچھ تیرے نبی کا نام کیا ہے، وہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر بتا ایمان سے وہ صاحب ایمان ہے؟ وہ تو کافر ہے۔ جب تک علم نہ ہو ایمان ہی نہیں ہوتا، ولایت تو بہت دور کی بات ہے۔ شیطان کے پاس بھی علم تھا۔ جب شیطان کو رب کائنات جل وعلا نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہنے لگا نا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں۔ اور دلیل کیا دی کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ یہ علم ہے کہ جہالت؟ علم ہے نا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، علم ہے نا۔ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا، علم ہے نا۔ پھر یہ بھی علم ہے کہ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے۔ اس سے آگ کو ارفع اور اعلیٰ مانا، مٹی کو پس اور ذلیل مانا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ ہے یہ بھی علم، لیکن اس علم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہے یہ بھی علم، لیکن اس علم نے اس کو راندہ بارگاہ بنا دیا، مردود بارگاہ بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا، اس علم نے ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ گوئے علم نافع کی ہمیشہ رب سے دعا مانگی جائے گی، علم غیر نافع کی دعا نہیں مانگی جائے گی۔ علم یقین بالیقین ایک اعلیٰ ترین شے ہے، لیکن وہ علم جو علم نافع ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پر مزید آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور دعا ہے کہ اللہ کے کائنات ہمیں قرآن کریم صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔